کون بنے گا امریکی صدر، یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے۔ پاکستان کے اندر بھی نتائج کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ووٹ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے، اور یہ جو آپ نے ڈاک کے ذریعے ووٹ حاصل کیے ہیں، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے امریکہ میں پہلی مرتبہ ریکارڈ نمبرز میں ڈاک کے ذریعے ووٹس آئے ہیں، اور جو ریکارڈ ابھی تک نظر آیا ہے اس کے اندر ڈاک کے ذریعے جو ووٹ آ رہے ہیں وہ ڈیموکریٹس کے حق میں ہے۔ تو وہ کہہ رہا مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے۔ جس جگہ پر وہ ہار رہا ہے یا جہاں پر اس کی لیڈ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کاؤنٹنگ روک دیں۔ بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کاؤنٹنگ کرتے رہیں اور کاؤنٹنگ تمام ووٹس کی کریں، اور اس کے بعد آپ حتمی طور پر فیصلہ جاری کریں۔ بائیڈن کی بہرحال لیڈ ہے 253 پر اس وقت بائیڈن موجود ہے۔ 270 جس کے نمبر ہو گئے، مختلف ریاستوں کو مختلف پوائنٹس آپ سمجھیں ایلوکیٹڈ ہیں، وہ پوائنٹس ایڈ اپ ہوتے ہیں، تو 270 جس کے پہلے ہو جائیں گے وہ امریکی صدر بن جائے گا۔ جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں STH آپ کے لیے، تو 213 پر ٹرمپ کھڑا ہے، جو بڑی کڑی اور اہم مقابلے والی ریاستیں ہیں ان کے اندر ان پر تمام لوگوں کی نظریں موجود ہیں۔ جارجیا، نیواڈا، ایریزونا، پینسلوینیا۔ امریکہ کے اندر ایک بڑا ہی کمپلیکس نظام ہے جو امریکی خود بھی مشکل سے سمجھ پاتے ہیں، لیکن ان ریاستوں کے اندر سے اگر نتائج بائیڈن کے حق میں آ گئے، جارجیا، نیواڈا، ایریزونا، تو شاید اس کو پینسلوینیا جس کی 20 کے قریب نمبر ہیں اس کی ضرورت نہ پڑے۔ ٹرمپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ اتنی لمبی لیڈ کو وہ کور کرے۔ کیا ہوگا یہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر واضح ہو جائے گا جب ان ریاستوں کے اندر کاؤنٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ امریکہ پر بہت تنقید کی گئی، میں دیکھ رہا تھا ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن کا فراڈ ہو رہا ہے۔ آج کے اخبارات بھی آپ پاکستان میں اٹھا کے دیکھیں تو وہی خبریں بنی ہیں کہ فراڈ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کا اس کے اوپر دنیا بھر میں بہت ٹھٹھا بھی لگا، اور امریکہ کے اندر بہت ٹھٹھا لگا کہ آپ نے کیا بات کر دی۔ جو امریکہ کے نظام کی آپ کو طاقت نظر آتی ہے اس کو بھی آپ کو ماننا ہوگا۔ ایک تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نظام کتنا شفاف ہے، جو ووٹوں کی گنتی کا طریقہ ہے، جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بحران ہے اور ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں تو تمام حدیں ہم نے پھلانگی۔ گنتی کا جو طریقہ کار ہے بڑا واضح انداز سے کیا گیا ہے۔ بعض ریاستوں کے اندر تو آپ کو لائیو سٹریمنگ مل جاتی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ کس طریقے سے ہو رہے ہیں، کیمرے وہاں پر لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ سیکیور جگہوں پر بیٹھ کے ووٹس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور ووٹ جو گننے والے ہیں وہ گمشدہ نہیں ہو جاتے، یعنی گنتے گنتے غائب نہیں ہو جاتے بیچ میں سے، اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کی گنتی میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو سیکیور جگہوں پر موجود ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اور اپنے شیڈیول کے مطابق ووٹس جو ہیں وہ کاؤنٹ کر کے ان کے نمبر جو ہیں وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں۔ بعض ریاستوں کے اندر کاؤنٹنگ کا نظام جو ہے مختلف ہے۔ امریکہ کی ہر ریاستیں چونکہ اپنے اپنے قوانین کے تحت کام کرتی ہیں، تو کاؤنٹنگ کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھائے گئے۔ پینسلوینیا اس میں سے ایک واضح اگزامپل ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی گمشدہ ووٹ ہیں جو حاضر ہو گئے اور جو حاضر ووٹ ہیں وہ گم ہو گئے۔ ایک ایک ووٹ جو ہے وہ اٹ از اکاؤنٹڈ فار، یا اس کا پتہ ہے۔ ہر جگہ پر مشین بھی نہیں ہے، ہاتھ سے گن رہے ہیں، تو جو ووٹ گننے والے ہیں اور ان کے اوپر جو نظام کا اعتماد ہے وہ بہت تگڑا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے جب یہ بات کی کہ ووٹ کہاں سے آ رہے ہیں، تو سب نے اسی بنیاد پر اس کے الزامات کو رد کر دیا کہ آپ کیا بومڑیاں مار رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نظام کتنا شفاف ہے، اور آپ اتنے عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور ٹویٹر کے اوپر بھی جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو اس کے اوپر ٹویٹر نے وارننگ لگا دی کہ مس لیڈنگ قسم کے کلیمز یہ کر رہا ہے۔ اچھا، کوئی بندوق پکڑے پیرا دیتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی کہ باہر 2 تعینات ہوں گے جی اور اندر 2 تعینات ہوں گے جی، اور اس کے بعد کاؤنٹنگ ہوگی جی، تو ہم نے یہ سیکیور کرنا ہے۔ بندوق کے سائے کے نیچے نہ ووٹ ڈلیں، نہ بندوق کے سائے کے نیچے کاؤنٹنگ ہوئی ہے، نہ بندوق کے سائے کے نیچے انہوں نے ووٹ کے ڈبے آگے پیچھے کیے ہیں۔ کوئی دورے نہیں کر رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی اپنے سر کے اوپر تاج نہیں پہنا رہا جی کتنا زبردست میں نے شفاف انتخاب کروایا۔ تو جو نظام ہے اس کی مضبوطی آپ کو نظر آتی ہے۔
160 ملین کے قریب ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج سے 8-10 سال پہلے اتنی تو پاکستان کی آبادی ہوا کرتی تھی جتنے ووٹس ڈل رہے ہیں. لیکن آپ کو کسی جگہ سے فی الحال کوئی بہت بڑی گھمبیر قسم کی صورتحال بنتی نظر نہیں ہے. تو نظام کی شفافیت آپ کے سامنے ہے. میڈیا کا کردار بہت اہم ہے. ایک تو میں ظاہر ہے الیکشن کے دن جو ہے میں آپ کو بتاؤں جو صحافیوں کے لیے ایک ورلڈ کپ ہوتا ہے. یہاں پہ صحافیوں کو اپنی استطاعت دکھانے کا بھی موقع ملتا ہے, اپنی کارکردگی بڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے, سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے, اور یہ ایک ڈسپلے بھی ہے کہ وہ کتنے کمپیٹنٹ ہے کتنے نہیں. تو امریکہ کے اندر سے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے صرف 1-2 چینلز پر نہیں, اگر آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے دیکھیں مختلف چینلز کی اور اخبارات کی ریمارکیبل رپورٹنگ جو آپ کو نظر آتی ہے, جو گرفت ہے اعداد و شمار کے اوپر اور تمام امریکہ کا جو لینڈسکیپ ہے الیکٹرل اس کے اوپر جو گرفت ہے وہ ریمارکیبل ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ کوئی بیٹھ کے وہاں پہ اپنی کہانیاں نہیں بتا رہا ہوتا, جی میں جب ہوتا تھا نا جی فلاں جگہ کے اوپر تو میں یہ کیا کرتا تھا اور میری نظر میں یہ ووٹ جیتنا تو اس کو چاہیے تھی, یہ پتہ نہیں کس طرح جیت گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. اعداد و شمار جو موجود ہیں اس کے اوپر تحمل کے ساتھ جو ہے وہ ووٹنگ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ تاکید بھی کر رہے ہیں کہ جو نظام ہے اس کو ٹرسٹ کریں اور نظام کے اندر سے ہی آپ کو نتائج ملیں گے. اور کوئی پروجیکٹ بھی نہیں کر رہا. پچھلے انتخابات کے اندر پروجیکشنز کی تھیں لیکن اس مرتبہ زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو کنزرویٹو طریقے سے بتایا, جب تک بالکل وہ شور نہیں ہو سکتے. جس طرح ایک ریاست کے اندر وسکونسن میں میرے خیال میں جب انہوں نے بہت قریب آ گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے پروجیکٹ کیا کہ بائیڈن اس کے اندر جیت گیا. اس کے علاوہ کوئی اسپیکولیٹو رپورٹنگ نہیں ہو رہی. کسی نے کسی کو فون نہیں کیا کہ جی بندے دا پتر بنو, کی کہہ رہے ہو, اس طرح نہ کرو. کوئی تھلی نہیں ڈلی ہوئی, کوئی آپ کو میڈیا ہاؤسز کے ذریعے کو بیانیاں بنواتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ جی بڑے زبردست انتخابات ہوئے ہیں, جی یہ کہیں تو صحیح آپ. کوئی سٹوریز پلانٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہا. رپورٹرز کے اپنی بائسز ہیں لیکن وہ بائسز اور تجزیے جو ہیں وہ اعداد و شمار کے تابع آپ کو نظر آتے ہیں. کہیں پر آپ کو عدالت کا کوئی رول ووٹنگ سے پہلے نظر نہیں آیا. کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ میں جیسا ثاقب نثار کہتے ہوتے میں تو بیٹھے بیٹھے 2-3 ایم پیز ویسے ہی فارغ کر دیتا ہوں. سینٹ کے کا بھی ساتھ ہی انتخاب چل رہا ہے تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں ٹائٹ ریس ہے بہت زیادہ. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کوئی بندہ جو ہے وہ ججز کی طرف نہیں دیکھ رہا جی کہ اس نے مجھے کہیں ڈسکوالیفائی نہ مجھے کر دے. کوئی احتساب کی تلوار نہیں لٹکائی ہوئی, کوئی کسی سے بائبل نہیں پڑھوا رہا. آپ کو ایک مکمل اور مضبوط اور قابل اعتماد نظام جو ہے آپ کو ڈسپلے پہ نظر آ رہا ہے. اچھا, اب کیا انتخابات کے بعد اگر نتائج سامنے آتے ہیں اور بائیڈن اپنی لیڈ کو ریٹین کرتے ہوئے ان ریاستوں میں جہاں پر وہ یا لیڈ لے چکا ہے یا ٹرمپ کی لیڈ کو وہ نیرو ڈاؤن کر رہا ہے, اگر وہ جیت جاتا ہے تو ہنگامے ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. لیکن فساد ہوا تو یہ ٹرمپ کی حماقتوں کی وجہ سے ہوگا, کیونکہ اس نے آلریڈی ایک بلڈ اپ شروع کر دیا کہ اگر میں تو پہلے جیت رہا تھا اب میں ہار رہا ہوں. وہ جیت اس طریقے سے رہا تھا ظاہراً جب نئے پہلے جب رزلٹس آئے تھے تو ووٹ کاؤنٹنگ کے اندر مختلف کاؤنٹنگز ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ یونین کاؤنسلز ہوتی ہیں تو ہر یو سی کے اندر مختلف جماعتوں کا اپنا ہولڈ ہوتا ہے. تو وہاں پہ کاؤنٹیز کے اندر سے رزلٹس وہاں سے آنے شروع ہوئے جہاں پر جو ریپبلکنز تھے ان کے اسٹرانگ ہولڈز تھے. تو آپ کو وہ نقشے کے اوپر ریڈ نظر آنا شروع ہو گیا کہ اس وقت ٹرمپ لیڈ میں ہے. پھر جب دوسری جگہ سے رزلٹس آئے تو بلو ہونا شروع ہو گیا, تو اس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے. اور جب اس نے دیکھا کہ حالات میرے موافق نہیں ہیں تو پھر اس نے یہ فساد کھڑا کرنا شروع کیا. اور اب اپنے ووٹرز کو اکسا رہا ہے کہ آپ نے یہ انتخابات کے رزلٹس جو ہیں نہیں ماننے. اگر نیرو ہوا تو میں فلاں جگہ پر عدالت میں چلا جاؤں گا, جارجیا میں بھی چلا جاؤں گا, وسکونسن میں بھی چلا جاؤں گا, میں عدالت میں چلا جاؤں گا, جو اس کا حق ہے. لیکن اس کے لیے بھی خاص مارجنز چاہیے ہوتے ہیں کہ اگر اس مارجن کے تک فرق آیا ہے ووٹوں میں تو پھر آپ دوبارہ سے ری کاؤنٹ میں جا سکتے ہیں. اور لمبا چوڑا پروسیجر ہے, ہر ریاست کا پروسیجر جو ہے دوسری ریاست سے مختلف ہے. تو اگر فساد ہوا جو کہ ہو سکتا ہے تو ٹرمپ کی انسٹیگیشن کی وجہ سے ہوگا, کیونکہ کسی تدبر اور بنیادی عقل, کامن سینس اور ایمپتھی سے ناشنا قسم کی شخصیت ہے, اور جو واحد بندہ نہیں ہے دنیا کے اندر جو اس قسم کے اوصاف رکھتا ہے, تو اس کی حماقتوں کی وجہ سے ہوا. لیکن فی الحال
جو آپ کو نظام کی سٹرینتھ نظر آتی ہے الیکٹرل نظام کی، وہ ڈسپلے پہ نظر آتی ہے۔ امریکی لوگ ہمیں آپ کو ماننا ہوگا کہ ہیں ہوشیار لوگ ویسے، یعنی ہوشیار اس طریقے سے ہیں کہ جو نحوست انہوں نے انتخابات کے ذریعے اپنے اوپر طاری کی تھی، اس نحوست کو انتخابات کے ذریعے ہی اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو نحوستیں ویسے فراڈ کے ذریعے متعارف کی جاتی ہیں وہ آسانی سے نہیں اترتی، ان کو اتارنے کے لیے اور پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ بالکل آخر میں آپ کو بتاؤں، ویسے ایک زاویہ نگاہ ہے کہ ابھی تک اگر یہ انتخابات جو ہیں پاکستان کے اندر ہو رہے ہوتے تو ابھی تک انتخابات کے عمل سے پہلے اگر اب ٹرمپ کو جتوانا ہوتا تو ڈیموکریٹس کے اندر سے 4-5 پارٹیاں تو ویسے نکل آتی، کوئی ان کی ریاستوں کے اندر سے لوگ جو ہیں چھوڑ کے ریپبلکنس کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ہم نے لازمی جوائن کرنا ہے۔ کوئی نیا سمبل انٹروڈیوس ہو جاتا، کوئی جیپ آ جاتی، کوئی جہاز آ جاتا، کوئی میزائل آ جاتا، اس کے اوپر لوگ جو پرانے ڈیموکریٹس تھے وہ چھوڑ کے پارٹی کو جا رہے ہوتے، پارٹی کے حصے بکھرے ہو جاتے، نئی جماعتیں بنا دیتے اور کہتے ہیں جی کہ ان 2 جماعتیں جو ہیں ان کی اذیت سے ہم نے ملک کو نکالنا ہے، تو نئی پولیٹیکل قوت ہم نے لے کے آنی ہے۔ امریکہ کے اندر 2 جماعتیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی ڈائنیسٹیز موجود ہیں۔ آپ کلنٹن ڈائنیسٹی کو دیکھ لیں یا آپ بش ڈائنیسٹی کو دیکھ لیں، اس سے پہلے کینیڈیز کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ڈائنیسٹیز موجود ہیں۔ اس کے اوپر اس کو سلام ہم کرتے ہیں، اس کو تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں پریزیڈنشل نظام لانا چاہیے۔ یہاں بھی ہمیں 2 جماعتیں نا بہت بری لگتی ہیں، لہٰذا ہم نے نئی جماعتیں لے کے آنی ہیں۔ نئی جماعت کو بنانے کے لیے ہم نے چھوٹی جماعتیں لے کے آنی ہیں۔ ابھی تک ویسے اگر انتخابات ہو رہے ہوتے اور پینسلوینیا یا جارجیا کے اندر جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے وہ پہنچ چکا ہوتا کہ جی یہاں پہ ہم نے جہانگیری جادو چلانا ہے، تو پینسلوینیا پہنچ چکے ہوتے۔ بہت ساری جگہوں پر نتائج روکے جا چکے ہوتے، جو ووٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ غائب ہو چکے ہوتے، تھیلے غائب ہو جاتے، نئے تھیلے جو ہے وہ آ جاتے۔ میڈیا کی کوریج بہت سے علاقوں میں آپ کو بالکل نظر نہیں آتی، کیبل آپریٹرز جو ہیں وہ بند کر دیتے، مالکان کو تھرتھلی پڑی ہوتی، وہ نیوز رومز کے اندر کھڑے ہوئے ہوتے، چلا رہے ہوتے کہ خدا کا واسطہ یہ چینل بند ہو جائے گا، اور صاحب کی کالیں آ رہی ہیں یار یہ بات نہیں کریں، بتائیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، اگرچہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فراڈ ہو رہا ہے، جو 2018 کے اندر ہم نے بھگتا۔ جو اینکرز جو ہیں وہ سخت تجزیہ کر رہے ہوتے، ان کو کہتے ہیں یار آپ ہوٹل میں جا کے آرام کریں، میں نے اب ایک ہومیوپیتھک قسم کے 2 اینکر بٹھا دیے، اگلے 14 گھنٹے اسی نے تجزیہ کرنا ہے کیونکہ صاحب بہت ناراض ہیں۔ تو ایسے معاملات تو ٹرمپ کے حق میں ہر ریاست میں اس کو ڈکلیئر کر دیا ہوتا کہ وہ جیت گیا، ہر ریاست میں اس کے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے، افواج کے سربراہان کی جھرمٹ کے اندر اس کی تصاویر لگی ہوئی ہوتی، اور بتایا جا رہا ہوتا کہ کس طرح یہی شخص جو ہے وہ امریکہ کے قومی مفاد کا تحفظ کر سکتا ہے اور اسی کو جتوانا ہے۔ اور آخر میں آ کے پینٹاگون یا DOD سے بیان جاری ہوتا کہ یہ بڑے زبردست اور شفاف انتخابات کروائے گئے ہیں۔ اگر یہ انتخابات پاکستان میں ہوتے تو ٹرمپ کو اتنی مصیبت نہ پڑی ہوتی، آرام سے ٹھنڈ پروگرام رکھا ہوتا اس نے اور وہ اس کی جیت پہلے سے طے شدہ ہوتی۔ لیکن چونکہ امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں اور تمام تر خرابیوں کے باوجود ان کو اپنے نظام کے تقدس کا خیال ہے اور اس نظام کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، لہٰذا وہ اپنی نظام کے ذریعے نکلی ہوئی جو برائیاں ہیں ان کو نظام کے ذریعے ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اگر ہار جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں۔ فی الحال تو جو تجزیہ ہے وہ ان کے حق میں نہیں جا رہا۔